آمنت باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ اللہ بزرگ برتر کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گر گرا کر اور چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت ان کو سمجھ لیں، شاید یہ حقیقت کو سمجھ لیں۔ تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے، حالانکہ وہ حقیقت ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالدار یا داروغہ نہیں ہوں۔ بھائیوں اور بزرگوں، قرآن مقدس کی سورہ انعام کی 61 سے لے کر 66 آیت تک ہم نے تلاوت کی ہے، اس کی ترجمانی پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ یہ سورہ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے، اور اس کے ساتھ ہی دوسری سورہ اعراف بھی مکی ہے۔ سورہ انعام کی یہ آیات تھیں، اور اس کے بعد اعراف بھی پوری سورہ مکی ہے۔ جب یہ سورہ آلاء اللہ میں سے ہے، سورہ انعام، اس میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دعوت توحید کے جو کچھ حکمتیں ہو سکتی تھیں اس کو مختلف طریقے سے بیان فرمایا، اور پھر انذار بھی کیا، لوگوں کو ڈرانے کے لیے بھی کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی ذکر آیا اس میں۔ تو یہ پورے سورہ اسی پر مشتمل ہے کہ توحید، معاد یعنی آفاق اور انفس سے دلائل دے کر کے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے سے پیغام حق مشرکین مکہ تک پہنچا دیا۔ اب یہ تمام حجت کا وقت آ رہا ہے۔ اب تم مانو تو اگر نہیں مانو تو اپنا بگاڑو گے، جیسے مسلمان نہیں مان کر کے اپنا بگاڑ رہے ہیں قرآن کو، نہیں چل کر کے اپنا بگاڑ رہے ہیں قرآن کو۔ اگر چلتے تو اللہ رب العزت ان کو عزت بخشتا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب واقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ اس کتاب کے ذریعے سے ایک قوم کو ہدایت دیتا ہے، اونچا اٹھاتا ہے، جو قوم اسے چھوڑ دیتی ہے اس کو توڑ کر کے ضائع کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو بچائے، آمین۔ بھائیو، یہ جو آج کا درس ہے وہ 3 نکات پر مشتمل ہے۔ پہلا نقطہ ہے موت، اور اس کے بعد اٹھائے جانے کا معاملہ، اس کے لیے بھی دلیلیں دی گئی۔ اس کے بعد مصائب میں جب آدمی پھنستا ہے تو پھر سبھی شریکوں کو چھوڑ کر کے، سبھی چودھریوں کو چھوڑ کر کے، سبھی خداؤں کو چھوڑ کر کے، جس پر وہ تکیہ کیا رہتا ہے، بادشاہوں کو چھوڑ کر کے، وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی کو پکارتا ہے۔ اور تیسری بات جو اس میں یہ کہی گئی ہے وہ ہے فلسفہ عذاب کا ہے، جس میں 3 طرح کے عذاب کا تذکرہ اس میں آیا ہے۔ اور پھر چوتھی بات جو آ رہی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے تعلق سے یہ بات بتائی گئی
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ داروغہ بنا کر کے، حوالدار بنا کر کے نہیں بھیجے گئے ہیں، آپ کو کوئی حصی معجزہ نہیں دیا جائے گا، ان کو ماننا ہے تو اسی قرآن ہی سے سمجھیں تو سمجھیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو سب سے بڑا معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے اگر ان کی عقل کھلتی ہے تو کھل جائے، ورنہ یہ سمجھیں آپ ان کو حوالدار اور داروغہ بن کر کے سیدھے راستے پر لے آنے کی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بھائیوں اور بزرگوں، یہ جو پہلی بات جو بتائی گئی ہے یہاں، اللہ جو ہے اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے، قاہر و قدرت رکھتا ہے وہ۔ سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسانوں کا دل جو ہے اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جس طرف چاہے اسے گھما دے، تو وہ جب چاہے موت دے دے، جب چاہے اٹھا دے، جب چاہے عزت دے دے، جب چاہے ذلیل کر دے، تو اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، عبادی کا جہاں بھی تذکرہ آتا ہے تو خاص بندوں کے تعلق سے بڑے پیار رہتا ہے اس میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پر لے جایا جا رہا ہے تو کیا کہا جا رہا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، وہاں پر عبد کا کر، رسول کا کر نہیں پکارا جاتا ہے، جس سے اللہ بہت پیار کرتا ہے۔ یعنی یہ مشرکین سے بھی اللہ کو محبت ہے، جس کی وجہ سے اسی محبت اور رحمت کی وجہ سے اللہ رب العزت اس پر انذار کو، اس پر حجت کو تمام کر دینا چاہتا ہے۔ یہ ہے حکمت۔ تو وہ قدرت رکھتا ہے اپنے بندوں پر کہ اس کو ختم کر کے ضائع کر دے، لیکن نہیں، اس کو سمجھاتا ہے۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَافِظًا، اور اس پر حفاظت کرنے والے رسول کو بھیجتا ہے۔ رسول کے تعلق سے یہ معلوم ہونی چاہیے کہ رسول ایک تو انسانوں میں سے ہوتے ہیں اور ایک فرشتوں سے، ملائکہ میں سے ہوتے ہیں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا من الناس، اللہ جس کو چاہتا ہے انسانوں میں سے اور ملائکہ میں سے رسول چن لیتا ہے، اس کو اٹھا دیتا ہے، اس کو اونچا اٹھاتا ہے۔ جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ وَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَافِظًا، اس پر وہ رسول بھیجتا ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ پہلی والی جو آیت جو پڑھی گئی تھی کہ وہ اس کی دلیل دی گئی موت کی، موت اصغر سے، موت اکبر اور موت اصغر۔ ایک موت وہ ہوتی ہے جو روزانہ ہم لوگ موت کے آغوش میں چلے جاتے ہیں، اور جب ہمیں نیند آتی ہے تو حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ پھر بندے کو جب چاہتا ہے تو پھر اس کے روح کو واپس کرنے کا حکم دے دیتا ہے، تو پھر وہ زندہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے اعمال کا حساب کتاب ہوتا ہے۔ تو وہ بھی موت ہے۔ اس لیے ہم نے اس بات کو بھی عرض کیا تھا کہ جب بھی کوئی بندہ جب اس نیند سے بیدار ہو تو وہ اللہ کی حمد کرتے ہوئے اس کے زبان پر ترانہ ہو۔ کیا ترانہ ہو؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور۔ اگر اکیلے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اسی کو اس میں واحد میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہی ترانہ آپ کی زبان پر جب وہ حقیقی موت کے بعد پھر زندگی آپ کو اللہ رب العزت دے گا تو پھر جب اٹھائے جائیں گے تو اس وقت یہی ترانہ آپ کی زبان پر ہوگا۔ اور یہ عادت یہاں اگر نہیں بنی ہوگی تو پھر آپ جا کر کے وہاں پر اللہ کے ہاں مقصور ہوں گے، قاصر ہوں گے، گناہ گار ہوں گے۔ اللہ جیسا فیصلہ کرے، لیکن یہ زبان جیسی عادت بنی رہے گی، اس حساب سے اللہ چاہے گا تو آپ کے قصوروں کو معاف بھی کر دے گا، اس لیے کہ آپ اس کے اٹھتے ہی اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اٹھ رہے ہیں۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے۔ بعض اوقات آپ لوگ دیکھتے ہیں ہم لوگ فرشتوں کی نگرانی میں ہیں،
98 کا واقعہ ہے، بشیرہٹ کالج سے میں نکل رہا تھا، کالج کے پاس ہی میں وہ ہائی وے ہے، ایک بس نجات کی طرف جا رہی تھی، اور میں نے سمجھا کہ وہ بس اب آنے والی تھی کہ ہم اس طرف چلے جائیں، ایک زناٹے دار وہ جا کر کے موٹر سائیکل 80-90 کے اسپیڈ سے گزرا۔ ہم نے کہا کہ اللہ روزت تو نے کتنا بڑا فضل کیا کہ ہم کو بچا لیا۔ تو کیسے جیسے کہ ایک حافظہ کے معنی ہوتے ہیں، حفاظت کرنے والے کو بھیجتا ہے فرشتوں میں سے، وہ ہم کو آپ کو سب کو تھامے ہوئے ہیں، اور پھر ہماری نگرانی بھی کر رہا ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، دو تو ایسے بھی مقرر ہیں ہم پر اور آپ پر، سب پر، کیا آپ اچھے عمل کر رہے ہیں یا خراب عمل کر رہے ہیں، اس کے تعلق سے بھی وہ لکھتا رہتا ہے۔ یہ فرشتوں کا کام ہے، یہ محافظ ہے آپ پر۔ اب اس حال میں آپ کا اجل مسمى اگر ہوگا، موت آنے کا وقت ہوگا، تو پھر اللہ رب العزت چھوڑ دے گا۔ تو قرآن یہی کہتا ہے کہ میں یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کے موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں۔ حدیث میں کچھ اور بھی الفاظ ملتے ہیں کہ کئی فرشتے ہوتے ہیں اور وہ اندر سے جان نکالتے ہیں، پھر ملک الموت وہ جان کو قبض کر لیتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو لوگ پھر آگے کے بارے میں بتایا، اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ سورہ تحریم میں جب ہم قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اس وقت بھی جا کر فرشتے جو سخت گیر فرشتے ہیں، تو ان کے تعلق سے بھی قرآن یہی کہتا ہے کہ وہ اللہ کی بات کو ماننے میں کسی طرح کا قصور نہیں کرتے۔ وہ یفعلون، کیا ہے مولانا، ماذا تؤمرون، جو کچھ بھی اس کو حکم دیا جاتا ہے وہی وہ کرتے ہیں۔ ہاں، کہ اس میں وہ کسی طرح کا جا کر کے وہ قصور ان سے سرزد نہیں ہوتا، کسی طرح کی کوتاہی نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی یہی بات بتائی گئی کہ فرشتے ان کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں۔ جو لوگ نیک لوگ ہوتے ہیں تو علیین میں ان کو جا کر کے مقام ہے۔ وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، یہ مقرب لوگوں کا، نیک جنتی لوگوں کا کے لیے اللہ رب العزت نے وہ بنایا ہے، اور جہنمی لوگوں کے لیے کہا ہے سجین میں اللہ رب العزت نے رکھا ہے اس کی روح کو۔ فرشتے یہ جب روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، فرشتے لے کر کے جاتے ہیں تو آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، کہتے ہیں کہ کون ہے یہ؟ اگر نیک روحیں ہوتی ہیں تو آمد، خوش آمد ہے تمہاری، خوش آمدید، ویلکم، تم نے اپنے آپ پر اچھا عمل کیا تھا، تمہارا رب تم سے راضی ہوا، تمہارے اس اچھے کام کو پسند کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے یہ ہوگا۔ فرشتے جا کر یہ کہیں گے، پھر علیین میں ان کو رکھا جائے گا۔ اور جو لوگ بد لوگ ہوں گے بولے تم نے تو اپنے آپ پر بڑا ہی ظلم کیا، تمہارا ٹھکانہ علیین ہے، یہ کیا ہے؟ سجین ہے۔ پھر سب کے سب تو وہ اللہ کے پاس ہی پہنچ کر کے تب جا کر کے یہ حکم کے مطابق وہ وہاں جا کر کے جاتا ہے۔ وہ خبردار ہو جاؤ، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں۔ کون کس کے پاس حاصل ہے؟ کس کو حاصل ہے؟ الا لہ الحکم، پس آگاہ ہو جاؤ کہ فیصلے کا کس کو اختیار ہے؟ اللہ کو۔ سورہ انفطار کی آخری آیت میں فَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اس دن حکم صرف کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں چلے گی۔ تو قرآن آگے بھی بیان کرتا ہے کہ پھر سب کے سب اپنے حقیقی آقا کی طرف بیان کرتا ہے، خبردار ہو جاؤ، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں، وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ یہاں پر قرآن پاک میں وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، کیسے حساب لینے میں تیز ہے؟ سپر کمپیوٹر کا آپ نے نام سنا ہوگا،
یہ تو 1400 سال 1450 سال کے بعد آپ نے سپر کمپیوٹر کا نام سنا ہے، صرف اس کی فنکشن کو بھی جانتے ہیں، لیکن سپر کمپیوٹر کا وہ سپریم آقا، اس کو تو یہ بٹن بھی دبانے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ اشارہ کلمح البصر کا جو مالک ہو، پلک چھپکتے ہوئے وہ سبھی تمام تر کام کر دے گا، وہ جا کر کے وہ اب پھر وہ حساب آپ کا، ہمارا، ساری کائنات کا وہ حساب لے لے گا، سارے جن و انسان کا حساب لے گا۔ وَأَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، قرآن نے دوسری جگہ بھی یہ کہا ہے، وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ حساب لینے میں بڑا ہی سریع ہے، بڑا ہی تیز دست ہے۔ وہ اگر کسی پر اگر لگا دے، وہ اگر حساب لینے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم حاسبنی حسابی یسیرا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زبان سے کلمہ سنا تو عائشہ نے فرمایا، اللہ کے رسول آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ اے عائشہ، اگر کسی سے اللہ رب العزت حساب لینے کے لیے بیٹھ جائے تو وہ ہلاک ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا، پوچھ لے تو اب اس کے ہلاکت کا کیا اندازہ ہوگا، تم نے یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا؟ آپ نے تو اچھا جان کر کیا ہوگا، اچھی نیت سے کیا ہوگا، لیکن اللہ کو پسند نہیں۔ تو قرآن کے بارے میں یہ اللہ ہے، جس کو چاہے گا، جس طرح سے چاہے گا اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اپنی رحمت کی بارش کرے گا، تو صرف وہی جا کر کے بخشا جائے گا جس پر اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی۔ سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں، وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو، صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون جن سے تم مصیبت کے وقت گر گرا کر اور چھپکے چھپکے دعائیں مانگتے ہو؟ صحرا ہو، بر ہو یا بحر ہو، ہر جگہ جب بھی مصیبت میں انسان گھرتا ہے، اوپر بھی اندھیرا، نیچے بھی جا کر کے وہ موج در موج، جس کا کہ سورہ نور میں تذکرہ کیا گیا، ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجھائی دے، اس وقت صرف اپنی انسان کی پڑی رہتی ہے، سب کو چھوڑ کر کے صرف خدا واحد کو پکارتا ہے، اے اللہ اگر ہم کو اس مصیبت سے بچا لے، اس جنجال سے بچا لے تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ تو وہ خود چپکے بھی پکارتا ہے اور گریہ زاری بھی کرتا ہے، چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو۔ کس سے کہتے ہو؟ اگر اس بلا سے تم نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے۔ لیکن ان الانسان کفورا، انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسرے کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ یہ ہے انسانوں کا، یہ کبھی نہیں کہتا کہ اللہ نے ہم کو دیا ہے، اللہ نے ہم کو بچا ہے، اللہ نے ہماری حفاظت کی ہے۔ اللہ اگر جا کر کے وہ ہم کو، اور جو عذاب کا جو فلسفہ ہے، یہ سب سے اہم جو کہ آج کے درس کا ہے، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے کہ وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے، آسمان سے کوئی نہیں، بجلی گرا دے، میٹورائٹس، وہ اس کا جا کر کے بار جا کر کے ہو، جا کر کے اس علاقے کا علاقہ صاف ہو جائے، جھکر لگا دے ہواؤں سے، آگ کی بارش برسا دے، جیسا کہ قوم لوط پر کیا گیا۔ کوئی نہیں بچا سکتا ہے کوئی، کیا عذاب نازل کر دیا کر آسمان سے، اور یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے۔ یہ دوسری طرح کا عذاب ہے، زمین دھس جائے، زلزلہ آ جائے، ہر چیز آپ کے لیے لگے کہ بس دنیا میں کچھ نہیں ہے، تو یہ دوسرے طرح کا عذاب ہے جو نیچے زمین کے دھسنے سے، زلزلہ آنے سے، زمین کے پھٹ جانے سے، یہ سب جو چیزیں وارد ہوتی ہیں تو لیکن ایک تیسرے طرح کا عذاب ہے جو بہت ہی سخت عذاب ہے، اور وہ یہ ہے کہ یا تمہیں گروہ میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کا طاقت کا مزہ چکھوا دے، اب یہ ہے کہ آپس ہی میں لڑوا دے۔ ہم بڑے ہیں، ہم سادات لوگ ہیں، ہم پٹھان لوگ ہیں، پاکستان بنا تھا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر،
ایک قوم تھی جب وہ غیر مسلموں سے اس کا جا کر کے واسطہ تھا. اس کے بعد پھر بنگالی وہ جا کر کے پنجابی بن گئے. پھر آپ پنجابی اور جا کر کے وہ پنجابی آپ سندھی بن گئے. سندھی مار پیٹ کر رہے ہیں، خوب کر رہے ہیں. پختون اور جا کر کے بلوچ خوب جا کر کے ایک دوسرے کو ذبح کر رہے ہیں، مسجد میں اڑا دے رہے ہیں. یہ ہے وہ عذاب جو اللہ رب العزت ایک دوسرے کو کی طاقت، گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے. دیکھو ہم کس طرح سے، اور یہی چیز دیکھیے کہ ابھی عرب میں 7 لاکھ انسان شیعہ سنی کے بھیڑ چڑھ گئے ہیں شام میں، صرف شام میں. سعودی عرب نے وہاں اس کمزور ملک پر، یمن پر بمباری کر کے 80 لاکھ لوگ، بچے، چھوٹے چھوٹے بچے بھوک اور پیاس سے، غربت کی وجہ سے نڈھال ہو کر کے مارے جا رہے ہیں. یہ انتہائی جا کر کے یہ صرف یہ ہے کہ یہ ایک طرح کا عذاب ہے. دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں. شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں. یا اللہ جس کو چاہتا ہے جس طرح سے بھی چاہتا ہے لڑوا دیتا ہے. شروعات تو ہو گئی تھی پہلی صدی ہجری ہی میں. اس کے بعد جا کر کے پھر مسلمانوں کے اندر وہ جا کر کے تاتاریوں کا واقعہ، وہاں بھی مسلمان ایک دوسرے سے گتم گتھا تھے. پھر یہاں پر جا کر کے کم سے کم کئی لاکھ بنگالی اور جا کر کے دوسرے لوگ یہاں پر جا کر کے مارے گئے بنگلہ دیش میں، دونوں کلمہ گو. پھر یہاں پر ہم لوگ کبھی ایک اتحاد کی لڑی میں نہیں پرو سکتے ہیں. کیوں؟ ہم فلانا فرقے سے ہیں، ہم فلانا ہیں. پہلے پوچھا جاتا آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ یہ مسلمان ہے. نہیں آپ ضرور بولیے کیا ہے آپ کا عقیدہ. یہ اسلام تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. یہ ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کی قوت بالکل ختم ہو کر کے رہ گئی ہے. شاید یہ حقیقت کو سمجھ لیں. تمہاری قوم ان کا انکار کر رہی ہے، حالانکہ یہ حقیقت ہے. تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے. یہاں پر اس کا جو ہے بہی کہہ کر کے جو کہا گیا ہے، وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ کا بہی جہاں بھی کہا گیا ہے تو وہ ہے قرآن کا. یہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، اس کا انکار کر رہی ہے، حالانکہ وہ حقیقت ہے. قرآن ایک ایسے ہی معجزہ ہے اور سب سے بڑی حقیقت ہے یہ. اور ان سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالدار نہیں بنایا گیا ہوں. تم اگر نہیں سنبھلنا چاہتے ہو، خبردار نہیں ہونا چاہتے ہو، تو یہ ذمہ داری اب ہمارے اوپر نہیں ہے. اب تم اگر سنبھل جاؤ تو بہتر ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں، آپ کو، سب کو اس کلام اللہ کے جس میں انذار بھی ہے، دعوت بھی ہے، رسالت کا بھی ہے، توحید پر بھی گفتگو ہے، تو اس پر غور کرنے کی، پھر گھر جا کر کے اس کو بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.